علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین ورث عرب میں آپ کا خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ آج ہم بات کریں گے عربوں کے ساموہک اور سماجک جو ان کا سسٹم تھا وہ کس پرکار تھا، یعنی وہ قبیلوں میں کس پرکار رہتے تھے، قبیلوں میں کس طرح بٹے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں، برادریوں میں، جاتیوں میں۔ تو آج اس کا ذکر کیا جائے گا کہ پراچین عرب جو ہے وہ پورے طور پر قبیلائی ڈھانچہ اس کا تھا، اور اسی ڈھانچے پر وہ آدھارت تھا۔ اس کی پہچان، سرکشا اور سمان سب اس کا قبیلہ ہی طے کرتا تھا کہ اس کو سمان ملے گا، کس پرکار اس کی پہچان بنے گی، اس کی آئیڈینٹی کیا ہوگی، اور کس پرکار وہ لوگوں کے بیچ جانا جائے گا، ان کا بدلہ، اور یہ ساری باتیں اگر دیکھا جائے تو قبیلوں کا جو پورا سسٹم ہوتا تھا وہ قبیلہ ہی ہوتا تھا۔ قبیلے کا جو مکھیا ہوتا تھا اس کو بڑے پاور ہوا کرتے تھے، اور قبیلے میں خون کا بدلہ خون سے ہوتا تھا کہ اگر کسی قبیلے کا کوئی ویکتی مار دیا جائے تو ایسی صورت میں خون کا بدلہ خون سے لیا جاتا تھا، دوسرے قبیلے پر چڑھائی کر دی جاتی تھی اور پورا قبیلہ اس کا ساتھ دیتا تھا۔ یہاں تک کہ کہا جاتا تھا کہ ایسی صورت میں اگر ہمارے قبیلے کا ہے تو اگر وہ حق پر ہے یا ناحق پر ہے تو ہر حال میں اس کا ساتھ دینا ہے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو گے چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اسلام نے اس حقیقت کو بدلا، یعنی وہاں پراچین سماج میں جو عربوں کا سماج تھا اس میں تو یہ تھا کہ تم بھائی تمہارا چاہے ظالم ہو، کسی پر اتیاچار کر رہا ہو یا اس پر اتیاچار کیا جا رہا ہو، ہر حال میں اس کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن اسلام نے یہ کہا، اسی مثال کو قائم کرتے ہوئے کہا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو۔ ظالم اگر ہے، مظلوم ہے تو اس کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن اگر ظالم ہے تو ایسی حالت میں کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم سے روک دو، اور تمہارا ظلم سے روکنا اور تمہارا اس کے ظلم نہ کرنے دینا یہی اس کی مدد ہے۔ انصر اخاک ظالما و مظلوما، تو یہ ایک کہاوت ہوا کرتی تھی کہ ہر حالت میں خون کا بدلہ خون، اور جو سمپتی ہوتی تھی، ساموہک سمپتی یا پریوارک جو نشٹھا ہوتی تھی، اس کی جو ویوستھا ہوتی تھی، جو وہ سب ان کی وشیشتاؤں میں شامل تھا۔ اسی طرح بدلے کی بھاونا، سار جسے کہتے ہیں، تھار آپ کہہ سکتے ہیں، کہ ان کے یہاں یہ سار کی بھاونا ہوتی تھی کہ وہ بدلہ لیتے تھے۔ ایسی صورت میں نیائے اور پرتشٹھا جو ہے وہ ان کی پہچانی جاتی تھی، اور یہ نسلی ایکتا، یعنی جو ان کا ونشج تھا، جو ان کی برادری تھی، جو ان کی ذات تھی، اس کی ایکتا جو ہے یہ اس کی مثال ہوا کرتی تھی کہ وہ ہر حال میں اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اور اس کی بہت سی مثالیں بھی آپ کو ملیں گی۔ تو ہم نے جس طرح یہاں بتایا کہ عرب جو ہے وہ مختلف خیموں میں اور مختلف جگہوں پر، جگہ جہاں پانی ہوا کرتا تھا وہاں رہنے کا ان کا انتظام، جہاں چراگاہیں ہوتی تھیں وہاں پر ان کے ٹھہرنے کا انتظام۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنے جانوروں کو وہاں چراتے تھے، پانی اپنے جانوروں کو پلاتے تھے، خود پیتے تھے۔ تو جہاں پانی کی ویوستھا ہوتی تھی، جہاں کھانے کی ویوستھا ہوتی تھی، جہاں چراگاہیں ہوتی تھیں، وہاں وہ ان جگہوں پر جایا کرتے تھے۔ جب پانی ختم ہو جایا کرتا تھا، جب چراگاہیں ہریالی خشک ہو جاتی تھی، تو ایسی صورت میں پھر وہ اپنی جگہ بدل دیا کرتے تھے، دوسری جگہوں پر وہ چلے جایا کرتے تھے۔ اور اس کی اتہاسکاروں نے اس کی بڑی تاریخیں لکھی ہیں۔ عرب ساہت پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں، کویتائیں اس پر لکھی گئیں، شعر و شاعری اس پر لکھی گئی، اور بہت سے خاص طور پر جو نوجوان ہوا کرتے تھے، ان کے جو قبیلے ہوا کرتے تھے، جب وہ ایک ساتھ رہتے تھے اور جب دوسری جگہوں پر جایا کرتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ کہیں کم کی گنجائش ہے تو وہاں ایک قبیلہ پورے طور پر نہیں سما پاتا تھا، تو وہاں جتنے لوگ رہتے تھے تو کچھ لوگ بچھڑ جایا کرتے تھے اپنے محبوب سے۔ تو ایسی صورت میں اس کی مثالیں بہت زیادہ، جب آپ عرب کویتاؤں کو پڑھیں گے
اور عرب کہانیوں کو پڑھیں گے، چاہے وہ الف لیلہ کی کہانی آپ پڑھیں یا ہزار داستان پڑھیں، تو آپ کو اس میں یہ ساری کہانیاں آپ کو ملیں گی کہ عربوں کا جو سسٹم تھا، قبیلائی سسٹم تھا، اس کی جو ویوستھا تھی، ان کی ورن ویوستھا جو تھی، وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اور ہم نے بتایا کہ وہ اپنے خون اور نسل سے بندھے ہوئے ہوتے تھے، جو ان کی ذات اور برادری ہوتی تھی وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، اور اگر کسی کا خون کر دیا جاتا تھا تو جب تک پورے طور پر اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا تھا اس وقت تک وہ شانت نہیں بیٹھتے تھے۔ اور یہاں کی کہتے تھے، اس کی ایک مثال دی جاتی تھی، الدم لا ینام، یعنی خون جو ہے کبھی سوتا نہیں ہے، خون کبھی سوتا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں وہ آرام نہیں کر سکتے تھے کہ ایسی صورت میں اگر کسی کا خون کر دیا گیا، کسی کو مار دیا گیا، تو جب تک وہ اس سے مقتول کا بدلہ نہیں لے لیتے تھے، جب تک اس کو مارا نہیں جاتا تھا، جب تک ان کے پریوار کو نہیں ختم کیا جاتا تھا، جب ان کے سموہ کو، ان کی قبیلے کو نشٹ نہیں کیا جاتا تھا، تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھتے تھے۔ اور ظاہر بات ہے اس کی مثالیں بہت سے مورخین کے ہاں، ابن خلدون کے ہاں اور دوسرے اتہاس کار جیسے آپ پی کے ہٹی ہیں، اس طرح ان کے ہاں آپ کو پوری مثالیں آپ کو ملیں گی۔ اور خود خاص طور پر ابن خلدون لکھتے ہیں اپنے مقدمے میں، مقدمہ ابن خلدون بہت مشہور پرسدھ پستک ہے، بہت بڑی بڑی جلدوں میں ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ العصبیۃ تنشأ من النسب وہی رابطۃ لا تقہر، یہ نسل سے پیدا ہونے والی قبائلی وابستگی ایک ایسی طاقت ہوتی تھی جسے کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی تھی۔ یعنی جو نسب سے ان کو شکتی ملتی تھی، نسب سے جو ان کو طاقت ملتی تھی، وہ طاقت کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی تھی جو اس کو ختم کر سکے، اور یہ عصبیت کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ تو عصبیت جو ہے وہ بھی گویا کہ یہ ونشاتمک ہوا کرتی تھی اور گورب کا ذریعہ ہوا کرتی تھی، اور یہ ساری چیزیں ان کے یہاں بہت زیادہ تھیں۔ قبیلوں کے مشترک عناصر ہوا کرتے تھے، چراگاہیں ہوا کرتی تھیں، مویشی ہوتے تھے، اور ان مویشیوں پر، ان چراگاہوں پر اور ان تمام چیزوں پر جو آمدنی کے ذرائع ہوتے تھے، ان پر سب کا پورا ادھیکار ہوا کرتا تھا۔ تو اس طرح ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ چینل سمجھ میں آتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے، اور ایک اتحاد کا اور ایک پرتیک ان کا عربوں کا جیون ہوا کرتا تھا، عربوں کا قبائلی جیون ہوتا تھا، ان کے وفاداری، غیرت، عزت نفس، اجتماعی فلاح کی جو ایک جھلک ملتی ہے، ان تمام ایکتا کی جو جھلک ملتی ہے، وہ ہمیں کہیں اور نہیں ملتی، یہ عربوں میں ملتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کو یہ چیزیں پسند آ رہی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔